ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مظاہروں کے دوران اموات کا ذمہ دار امریکی صدر کو قرار دے دیا. کہا ایران مخالف فسادات میں امریکی صدر ذاتی طور پر ملوث تھے. بغاوت کا مقصد ایران کو نقصان پہنچانا تھا. ایران میں انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی. بنگلہ دیش کا آئی سی سی وفد میں شامل بھارتی شہری کو ویزا دینے سے انکار. اب آئی سی سی کے 2 رکنی وفد کے بجائے صرف آئی سی سی کے سیکیورٹی ہیڈ بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے. دورے کے دوران بنگلہ دیش کو بھارت میں کھیلنے پر راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی. بنگلہ دیش سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر اپنی T20 ورلڈ کپ کے میچز بھارت میں نہ کھیلنے کے موقف پر قائم ہے. اور کراچی میں 100 سے زائد بچوں کا ریپ کرنے والا ملزم قانون کے شکنجے میں آ گیا. عمران نے دوران تفتیش اعتراف جرم کر لیا. ملزم پنکچر لگانے کا کام کرتا تھا. بچوں کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر ملی ندی لے جا کر بدپھیری کا نشانہ بناتا. عدالت نے ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. کیس کی سائنسی بنیادوں پر تفتیش کی گئی. کیس کو مضبوط بنائیں گے. ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے گی. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا متعدد کیسز میں ایک ہی DNA آنے پر ٹیم بنائی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بچوں سے زیادتی کے ملزم کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے. تاحال صرف 7 متاثرین سامنے آئے ہیں. پولیس مزید متاثرین تلاش کرے. بھارت نے کرکٹ کو سیاست سے گدلا کر دیا. بچوں کو بھی کھیل میں دشمنی سکھا دی. انڈر 19 ورلڈ کپ بھارت اور بنگلہ دیش کے میچ کے ٹاس پر کپتانوں نے ہاتھ نہ ملایا. دونوں ٹیمیں انڈر 19 ورلڈ کپ کے میچ میں مد مقابل ہیں. بھارت نے بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض کو IPL سے باہر کیا تھا جبکہ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی وجوہات پر بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا ہے. دونوں ملکوں میں تعلقات کشیدہ ہیں. بھارت کی جانب سے ہاتھ نہ ملانے کا ڈرامہ پاکستان کے خلاف ایشیا کپ سے شروع ہوا. ویمنز ورلڈ کپ میں بھی بھارتی خواتین نے وہی حرکت کی. انڈر 19 ایشیا کپ میں بھی بھارتی کھلاڑیوں نے ہاتھ نہ ملایا. بھارت کا دلہستی سٹیج 2 منصوبہ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. بھارت کی جانب سے معاہدے کی یک طرفہ معطلی سے علاقائی کشیدگی بڑھے گی. امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے. امریکی جریدے نے سینتاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کی ہے. دی نیشنل انٹرسٹ لکھتا ہے بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے. آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا. خود فیصلہ کیا. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں گزشتہ روز ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی لیکن کسی کو نہیں دی گئی. سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران کا شکریہ ادا کیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر. کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں. پاکستانی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 1 کروڑ جانیں بچائیں. پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے. ایران میں انٹرنیٹ سروس بحال کر دی. پاسداران انقلاب کا اعلان. ایران کا G7 ملکوں سے داخلی معاملات میں غیر قانونی مداخلت بند کرنے کا مطالبہ. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا انسانی حقوق کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے. غیر قانونی پابندیاں ختم کی جائیں. انسانی حقوق کے نام پر تشدد اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ناقابل قبول ہے. 8 سے 10 جنوری کے دوران مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کیے گئے. امریکی اور اسرائیلی حکام کے بیانات تشدد پر اکسانے کا واضح ثبوت ہیں. پاکستان اور امریکہ کا مستقبل میں ہر سطح پر تعاون مضبوط بنانے کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات. محسن نقوی نے کہا بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی جدید سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے گی. FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ کو فعال کرنے کے لیے امریکی معاونت فائدہ مند ہوگی. مالیاتی فراڈ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام کے لیے جدید سافٹ ویئر وقت کی اہم ضرورت ہے. امریکہ کا NCCIA کے ساتھ اشتراک کار انتہائی ضروری ہے. امریکی وفد نے سیکیورٹی تعاون اور 2 طرفہ روابط بڑھانے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی.
रवां हफ्ते अमरीकी और पाकिस्तानी फौज के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुश्तरका मश्क मुकम्मल। मश्क में इन्फेंट्री की महारतों, जदीद हिकमत अमलियों पर तवज्जो दी गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर मुश्तरका मश्क से मुतालिक बयान जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मश्क में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज की गई थी। कौमी असम्बली में किसी को पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करने दूंगा। आला अदालतों ने कौमी असम्बली को पार्टी बनाया हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं पार्लियामेंट में आवाम की बेहतरी के लिए काम करें। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन हैं। पुरअमन एहतजाज पर एतराज नहीं, तोड़ फोड़ और खून खराबे पर तशवीश होती है। बानी की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दिया। बानी की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को हरीपुर में कारकुनों से खिताब, कहा 8 फरवरी को मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी। सूबे में तरक्याती कामों के अलावा बानी की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो की प्रेजेंटेशन पर एतराज़ात उठाए गए। मालूम हुआ राना सनाउल्लाह ने भी एतराज़ उठाया। उन्होंने जो तनकीद की वो मुनासिब नहीं। हर बार तनकीद खेलना अच्छी बात नहीं होती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं जिस तरह सिंध ने कारकर्दगी दिखाई दीगर सूबे भी दिखाएं। पंजाब तरक्याती कामों में अब दीगर सूबों से आगे है। पंजाब में कूड़ा करकट घरों से उठाया जाता है। कराची, पेशावर और कोयटा में पंजाब की तरह कचरा उठाने का निजाम नजर नहीं आता। तलाल चौधरी का कहना है पंजाब में कच्चे पक्के का डाकू नहीं, जुर्म करने वाला अंजाम को पहुंचता है। हर इलाके में सड़कों का जाल बिछा है। पंजाब में अमन है, लोग बेफिक्र निकलते हैं और सफर करते हैं। मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का NCCIA और DIG ऑपरेशंस को मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। NCCIA के मुताबिक मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी पर अमल नहीं हो सका। रियासत अली आज़ाद की जानिब से अदालत से ज़बानी दरख्वास्त की गई कि फैसला मुअत्तल किया जाए। अदालत जमानत मनसूखी का फैसला मुअत्तल नहीं कर सकती। IMF की शर्त पर शुगर को डी रेगुलेट करने का हदफ ताहाल हासिल न हो सका। शुगर सेक्टर की डी रेगुलेशन के लिए सूबों की अदम दिलचस्पी और अदम ताउन से विफाक परेशान। वजारत सनत और पैदावार की दरख्वास्त पर सूबों ने ताहाल कानून साजी मुकम्मल नहीं की। जराये का कहना है शुगर सेक्टर की डी रेगुलेशन के लिए IMF ने मार्च 2026 की डेडलाइन दी थी। अहदाफ पर अमल दरामद करके जून तक हुकूमत को शुगर सेक्टर से मुकम्मल तौर पर निकलना होगा। डी रेगुलेशन के बाद किसानों को मुल्क भर की तमाम शुगर मिल्स को गन्ना फरोख्त करने का इख्तियार होगा। खैरपुर में हसास इदारों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम खातून समेत 7 अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। SSP का कहना है गिरफ्तार अफराद के पास वीजा या कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं थी। कानूनी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान भेजा जाएगा। गिरफ्तार अफराद में उमर, शेर, आरिफ, हिकमतुल्लाह, अबू बकर, रमजान और रुकैया शामिल हैं। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में मसाजिद और मस्जिद इंतजामी कमेटियों की प्रोफाइलिंग की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है इक़दामात हिंदुत्व नजरिए पर मबनी इदारा जाती इस्लामोफोबिया का हिस्सा हैं। मसाजिद और उलमा को निशाना बनाना भारतीय पॉलिसीज के इम्तियाजी किरदार को बेनकाब करता है। जाती मालूमात, तस्वीर की जबरी हुसूल मुनज़्ज़म हरासानी के मुतरादिफ है। कश्मीरियों को खौफ और जबर के बगैर अपने मजहब पर अमल का हक हासिल है। पाकिस्तान मजहबी जबर और अदम बर्दाश्त के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाता रहेगा। DGI-SPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। DGI-SPR ने बहावलपुर के अवाम की तहरीक पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। शुरका का कहना था मीडिया लिटरेसी मनफी प्रोपेगेंडा और दुश्मन के बयानिए से बचाव का मुअस्सर जरिया है। हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। मदारिस के तलबा ने कहा पाक फौज ने हमेशा रियासत और आइन का सर फखर से बुलंद रखा है।
تقریب کے اختتام پر طلباء و طالبات نے پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی گرین لینڈ منصوبے کی مخالفت کرنے والے ممالک کو ٹیرف کی دھمکی۔ خبردار کیا ان ممالک پر ٹیرف عائد کر سکتے ہیں جو گرین لینڈ سے متعلق ان کے منصوبوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ امریکہ کو قومی سلامتی کے تقاضوں کے تحت گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ جرمنی، فرانس، ناروے، سویڈن سمیت دیگر نیٹو رکن ملکوں نے فوجی گرین لینڈ پہنچانا شروع کر دیے۔ روس کا کہنا ہے امریکہ کی گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے بیانات بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر رشتہ ازدواج میں منسلک۔ جنید صفدر کا نکاح لیگی رہنما سابق ایم این اے روحیل اصغر کی پوتی سے ہوا۔ ولیمہ کل ہوگا۔ انڈین اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بد انتظامی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ متعدد واقعات کے بعد بھی انتظامیہ حرکت میں نہ آئی۔ ایک بار پھر میچ کے دوران پرندوں نے کورٹ گندا کر دیا۔ کوریا اور چین کے درمیان ہونے والی ویمن سیمی فائنل میچ کو گندگی کے باعث روکنا پڑا۔ اس سے قبل گروپ میچ بھی روکا گیا تھا۔ ایک میچ کے دوران بندر بھی اندر گھس گیا تھا۔ ڈینش پلیئر نے بھی گندے کورٹ اور انتظامات کی شکایت کی۔ عالمی نمبر 2 مینز ڈینش پلیئر نے آلودگی کے باعث ٹورنامنٹ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کراچی میں نیا عالمی ریکارڈ بن گیا۔ پی ٹی وی فرسٹ کلاس کرکٹ میں سب سے کم رنز کا دفاع کرنے میں کامیاب۔ پریزیڈنٹ ٹرافی میں ایس این جی پی ایل کی ٹیم 40 رنز کے تعاقب میں 37 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ علی عثمان نے 6 اور عماد بٹ نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔